اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجہ پر فائز ہو گیا۔ حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پرنور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا، ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور پرنور نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے۔ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص کو دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور پرنور نے ارشاد فرمایا کیا وہ ہم سے بیت ہے؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا ہمارے یہاں کے آنے والوں میں تھا؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا کبھی ہمارے گھر کا کھانا کھایا؟ عرض کی یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور غوث ثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا، ہیبت و جلال روئے انور سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا ہے۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو قبر کے اندر سے فریاد و بکا کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا اور ایک روز ان کی ماں آئیں۔ دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی ہے میرے مولا حضور تو مرغی کھائے اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پرنور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا یعنی اللہ کے حکم سے جی اٹھ، جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی مرغی فوراً زندہ سلامت کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجہ تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے وما علینا۔